یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بصیرت ایپیسوڈ 5۔ لہنگا لے کر دونوں خالہ بانجی گھر آ گئیں۔ واہ عائشہ، بہت خوش ہو؟ خالہ نے کیسا سوٹ لے کر دیا؟ یہ دیکھو امی، خالہ نے مجھے بہت خوبصورت لہنگا لے کر دیا ہے۔ واہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت ہے، اللہ پہننا نصیب کرے۔ کتنے کا ہے عائشہ؟ 4500 کا۔ 4500 کا؟ اتنا مہنگا کیوں لیا؟ کوئی 1000-1200 کا لے لیتی۔ نہیں آپا، میں نے خود لے کر دیا، اس نے نہیں کہا تھا۔ عائشہ پھر خوش ہو کر اپنی خالہ کے گلے لگ گئی۔ پروین، اب تم جلدی سے سالن بنا لو، امی لوگ آنے والے ہیں۔ جی آپا، میں بنانے لگی ہوں۔ آپا، کوئی کام والی نہیں بلائی؟ پروین نے سالن میں چمچہ چلاتے ہوئے پوچھا۔ بلائی ہے، میں تو خود اس کا انتظار کر رہی ہوں کہ وہ آئے اور محلے میں مہندی کا پیغام دے آئے۔ نمرہ بیٹا جاؤ، خالہ رقیہ کو بلا کے لاؤ۔ جی امی۔ نمرہ دروازے تک گئی اور پھر واپس لوٹ آئی۔ کیا تمہیں گلی میں کتا کاٹ رہا تھا؟ تمہیں کتا کاٹے، مجھے کیوں کاٹے؟ ندا بولی تو نمرہ نے چڑھ کر جواب دیا۔ امی، باجی رقیہ آ رہی ہیں۔ اور رقیہ، ہم تمہارے انتظار کر رہے تھے۔ آپا، میں نے تو صبح 9 بجے آ جانا تھا، وہ میری بہن آ گئی، اب وہ گئی ہے تو میں ادھر آ گئی۔ اچھا رقیہ، تم محلے میں جا کر مہندی کا پیغام دے آؤ۔ پورے محلے میں؟ ہاں، پورے محلے میں پیغام دینا ہے، پہلے اڑھتیوں کے گھر پیغام دے آنا۔ اچھا آپا، میں جاتی ہوں۔ اور سنو، جلدی سے پیغام دے کر آؤ، پھر آ کر روٹیاں بھی بنانی ہیں۔ آپا، سالن تو بن گیا، اب میں نہا لوں؟ ہاں پروین، تم نہا لو، باقی سارا کام رقیہ نے کر لینا ہے۔ پروین نہا دھو کر تیار ہو گئی۔ اتنی دیر میں رقیہ محلے میں پیغام دے کر آ گئی۔ بات سنو رقیہ، جو کوئی بھی مہمان ہے اس کو سامنے والے کمرے میں بٹھانا ہے، وہیں پر کوک بھی رکھی ہے اور 7 اپ بھی۔ جی آپا ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، میں اچھی طرح سب کام کر لوں گی۔ نسیم رقیہ کو سمجھائی رہی تھی کہ اتنی دیر میں شافی کے تایا اور پھپھو بھی آ گئے۔ نسیم سب سے خوش ہو کر ملی، سب برآمدے میں بیٹھ گئے۔ بھابی، ابھی آپ کے امی ابو نہیں آئے؟ بس مسرت، آنے ہی والے ہیں۔ رقیہ نے سب کو لا کر کوک سرو کی۔ عشرت اور زبیدہ ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ان کو کوئی آب حیات پیش کر رہا ہو۔ ان کی سوچ تو یہ تھی کہ نسیم انہیں ٹھنڈا پانی بھی نہ پلائے۔ پھر مسرت نے عشرت کو گھورا۔ اپنی بہن کو غصے میں دیکھ کر عشرت کوک پینے لگی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ زبیدہ بیڈ سیٹ کو غور سے دیکھنے لگی، پھر وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئے۔ پروین، یہ بیڈ سیٹ اور پردے تم نے لے کر دیے؟ ہائے بھابی، کیا ہو گیا آپ کو؟ جس کا گھر ہے وہی لائی ہے، میں کیوں لا کر دینے لگی؟ زبیدہ کی باتیں سن کر نسیم کو غصہ تو بہت آیا، مگر اس نے نظر انداز کر دیا۔ بھابی نسیم، کوئی کام رہتا تو مجھے بتا دو۔ مسرت نے پوچھا۔ نہیں، کوئی کام نہیں ہے، سب کام پروین نے کر دیے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ مسرت خوش ہو کر بولی۔ رقیہ، روٹیاں بن گئی ہیں؟ بس آپا تھوڑی سی رہتی ہیں۔ یہ کام کرنے والی رکھی ہے؟ زبیدہ نے پوچھا۔ نہیں تائی امی، یہ کام والی نہیں ہے، ہمارے محلے میں ہماری تائی بنی ہوئی ہے۔ پاس کھڑی عائشہ بولی۔ اس کا جواب سن کر مسرت اور پروین منہ پیچھے کر کے ہنسنے لگی۔ زبیدہ کو سمجھ آ گئی کہ عائشہ نے تنزن کہا ہے۔ زبیدہ عائشہ کی بات سن کر شرمندہ ہو گئی اور کرسی کو کھینچ کر خاموش ہو کے اپنا واٹس ایپ چیک کرنے لگی۔ چلو، عائشہ کی بات سن کر زبیدہ ادھر ادھر دیکھنا بند ہو گئی۔ بڑے خود ہی مجبور کرتے ہیں بچوں کو بولنے پر۔ پروین بولی۔ جب سے زبیدہ گھر آئی ہے تب سے بھابھی پر طنز کی جا رہی تھی، اب بچی کی بات سن کر خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ مسرت نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، اب تم صحن میں جھاڑو لگا دو، امی لوگ پہنچنے والے ہیں، اور جب بھی امی لوگ آئیں تم نے سب سے پہلے گیٹ پر تیل گرا کر انہیں اندر آنے دینا ہے۔ جی آپا۔ آخر ننیال والے آ رہے ہیں۔ اچھا آپا، میں ذرا جھاڑو تو لگا دوں۔ رقیہ جھاڑو لگانے لگی۔ زبیدہ کمرے میں بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ دیکھنا عشرت، ویسے تو نسیم ہر وقت روتی رہتی ہے، پر شادی کے لیے کام والی کیسے بلا لی؟ پیسے ہیں تو بلائیے نا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ ہم سب مل کر نسیم کے ساتھ کام کروا دیں گے، پر نسیم نے تو کام والی رکھ لی ہے۔ زبیدہ بولی۔ ہاں بس ایسے ہی رونے کی عادت ہے، اتنی سلائی کر کے پیسے کماتی ہے، گھر دیکھ کر پتہ نہیں چلتا، پر پیسے بہت ہیں۔ عشرت آہستہ سے بولی۔ جب عشرت نے عائشہ کو دیکھا تو فوراً بات بدل دی۔ عائشہ نے ساری باتیں سن لی تھیں۔ عائشہ بیٹا، تمہاری نانی آ گئی؟ بس آنے والی ہے پھپھو۔ رقیہ بھاگ کر نسیم کے پاس آئی۔ آپا، باہر گاڑی رکی ہے، آپ کی امی لوگ آ گئے۔ اچھا۔ نسیم اٹھ کھڑی ہوئی
اور سب دروازے پر استقبال کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ عشرت اور زبیدہ کمرے میں ہی بیٹھی رہیں۔ جب مسرت نے دیکھا کہ عشرت کمرے میں ہے تو وہ غصے سے کمرے میں گئی۔ تم ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ تمہاری بھتیجی کے ننیال والے نہیں آئے؟ باجی میں بہت تھک گئی تھی۔ کیوں؟ کیا تم سعودی عرب سے سفر کر کے آئی ہو جو تھک گئی ہو؟ چلو اٹھو، دروازے پر آؤ۔ بھابھی زبیدہ تمہاری بیٹی کا رشتہ لے لیں گی، اتنی پیچھے نہ پڑو۔ مسرت نے تو عشرت کو دروازے پر جا کر کھڑا کروا دیا، مگر زبیدہ کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ جب محلے کی عورتوں نے دیکھا کہ نسیم کا میکا آ گیا ہے تو سبھی محلے والیاں نسیم کے گیٹ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں۔ جب گھر میں خصوصاً پہلے بچے کی شادی ہو تو ننیال کا بھرپور طریقے سے استقبال ہوتا ہے۔ دروازے کے پاس بہت رونق لگ گئی تھی۔ نسیم کی امی گاڑی سے اتری اور سب کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ وہ گیٹ کے اندر پاؤں رکھنے لگی تھی کہ سبھی بولے، رکے رکے۔ نسیم کی ماں وہیں رک گئی۔ نسیم نے دہلیز پر تیل گرایا اور محلے کی عورتیں گیت گانے لگیں۔ گلے وچ پائی گانی، آج خوشیاں نال آئی کڑی دی نانی، کڑی دے نانا آوے ہولے ہولے، نالے پیسیاں دا بٹوا کھولے۔ سب سن کر قہقہے لگانے لگے۔ سنو سنو، آگے بھی سنو، کڑی دے ماموں کے لیے۔ ماسی رحمتیں بولی، ہاں ہاں ماسی، آپ سناؤ ٹپے، سن کر بہت مزہ آ رہا ہے۔ مسرت نے کہا۔ پھر ماسی نے یہ ٹپا گایا، کڑی دا ماما اچا لمبا، جیوے ہو بجلی دا کھمبا۔ ماسی کا یہ ٹپا کہنے کی دیر تھی کہ عائشہ اور ندا کا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا۔ سب بھانجیاں اپنے ماموں کے ساتھ جا کر لپٹ گئی۔ پھر سب اندر آ گئے۔ نانی نے شافیہ کو گلے لگایا اور اس کی پیشانی چومی۔ شافیہ کے تائی نے شافیہ کو پیار کیا۔ اس کے بعد شافیہ اپنی ممانی سے ملی۔ جب شافیہ کا ماموں اس سے ملا تو شافیہ رونے لگی۔ شافیہ کو گلے لگا کر ماموں کی بھی آنکھیں بھر آئیں۔ موسم اچھا تھا اور گھر میں بھی خوب رونق لگی تھی۔ ماسی کے ٹپے سن سن کر سب بہت خوش ہوئے تھے۔ ماسی کبھی شافی کے ماموں کو مذاق کرتی تو کبھی اس کے نانا نانی کو چھیڑتی۔ ماموں کھڑا تھا تو شافیہ نے جلدی جلدی اپنے ماموں کو کرسی دی۔ نسیم بیٹا، اب ہمیں پینے کو کچھ نہ دینا، کھانا ہی کھلا دو۔ کیا کھانا تیار ہے؟ جی امی۔ تو بس بیٹا جلدی سے لگا دو، بہت بھوک لگی ہے۔ رقیہ، کمرے میں کھانا لگا دو۔ نسیم نے آواز دی، نہیں آپا، ہم کھانا صحن میں کھائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں صحن میں ہی لگوا دیتی ہوں۔ رقیہ صحن میں چٹائی بچھانے لگی۔ آپا، چٹائی تو ایک ہی ہے، سب لوگ پورے نہیں آئیں گے۔ رقیہ نے کہا، ایک اور ہے، وہ دیکھو چارپائی کے نیچے، وہ اٹھا کر بچھا دو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ رقیہ نے یہ چٹائی بھی بچھا دی۔ بھابھی، ہم سب بعد میں کھانا کھا لیں گے۔ مسرت بولی، نہیں نہیں، سب ابھی آسانی سے کھا لیں گے، اب جگہ صحیح ہے، دو دو چٹائیاں بچ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے بھابھی۔ مسرت اور پروین نے رقیہ کے ساتھ مل کر کھانا لگایا۔ رقیہ جاؤ، امی کو کھانا کمرے میں دے آؤ۔ نہیں بیٹا، میں بھی صحن میں ہی کھاؤں گی۔ امی اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے صحن میں آ گئی۔ میں کمرے میں کھانا کیوں کھاؤں؟ میں ادھر رونق میں کھاؤں گی۔ آ جائے خالہ، میں آپ کو پیڑھی لا کر دیتی ہوں، ادھر بیٹھ جائیں۔ مسرت بولی، یہ لے، بیٹھ جائیں ادھر۔ لاؤ بیٹا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ سب کھانا کھانے لگے۔ اچھا نسیم، اب ہم چلتے ہیں۔ ارے ماسی، کھانا تو کھا کر جائیں۔ نہیں بیٹا، کھانا نہیں کھانا، اللہ تمہیں اور زیادہ دے۔ ماسی رحمتیں بولی، ماسی رات کو آ جانا۔ ہاں ہاں پت، آ جائیں گے۔ ماسی اور محلے کی ساری عورتیں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ سب کھانا کھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ لڑکیاں ایک دوسرے سے آپس میں پوچھ رہی تھی کہ رات کو مہندی میں کیسا سوٹ پہنیں گے۔ پروین، مجھے پانی کا جگ تو پکڑانا۔ نسیم بولی، یہ لو آپا۔ کیا ہو گیا پروین؟ دماغ تمہارا خراب ہو گیا؟ میں تم سے پانی کا جگ مانگ رہی ہوں اور تم مجھے سالن کا ڈونگا پکڑا رہی ہو۔ یہ دیکھ کر سب لڑکیاں لوٹ پوٹ ہو گئیں۔ آپا، تو آپ نے سالن نہیں مانگا تھا؟ ارے نہیں، میں نے پانی کا جگ مانگا تھا۔ اچھا آپا، یہ لو پانی۔ یہ لڑکیوں نے اتنا شور مچایا ہوا تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ مانگ کیا رہی ہو۔ عارفہ، رات کو بارش نہ آ جائے۔ عائشہ بولی، اللہ نہ کرے، پھر رات کو مہندی کا فنکشن کیسے کریں گے؟ اگر بارش ہو گئی تو پھر ہمیں مہندی کا بالکل مزہ نہیں آنا۔ لو، لڑکیاں تو بادلوں کو دیکھ کر پریشان ہیں۔ مامی، آپ دعا کریں کہ رات کو بارش نہ آئے۔ ارے نہیں آئے گی۔ جب سب نے کھانا کھا لیا تو نسیم بولی، رقیہ، چائے بھی بنا لاؤ۔ آپا، چائے کمرے میں پئیں گے؟ نہیں، چائے بھی ادھر ہی لے آؤ۔ شافیہ کی مامی بولی، ہاں مامی، چائے پینے کا مزہ ادھر ہی آئے گا۔ جب رقیہ نے چائے بنا لی تو نسیم بولی، چلو ندا اور عائشہ، تم دونوں سب کو چائے لا کر دو۔ امی، آج تو کام والی ہے نا، آج ہمیں کام کو نہ کہے، ہم مہندی کی پلیٹیں تیار کرنے لگے۔
سب کو چائے دے دو، پھر پلیٹیں تیار کر لینا۔ امی آپ تو مجھے ہی کام کا کہے جا رہی ہیں۔ یہ کہہ کر عائشہ اٹھ گئی۔ عائشہ تم مہندی کی پلیٹیں تیار کرو، چائے میں سب کو دے دیتی ہوں۔ پھپھو امی کی تو عادت ہے مجھے کام کو کہنے کی، حالانکہ کام والی موجود ہے۔ ہاں یاد آیا، رقیہ کس کام کے لیے بلائی گئی ہے؟ حالانکہ کام والی تو موجود ہے۔ ہاں ابا، رقیہ کس کام کے لیے آئی ہے؟ عائشہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے۔ مسرت مسکراتے ہوئے بولی، باجی رقیہ چائے کپوں میں ڈال لی ہے؟ نہیں بیٹا، ڈالنے لگی ہوں۔ عائشہ نے 2 ڈشیں دی اور بولی، لو باجی ان ڈشوں میں رکھ کر دے دینا، ایک آپ لے جاؤ، ایک میں لے جاتی ہوں، اگر میں لے کے نہیں گئی نا تو امی نے اس کو سکون نہیں آنا۔ عائشہ اور رقیہ چائے لے گئیں، سب چائے پینے لگے۔ کوئی اور کام تو نہیں ہے؟ اگر کوئی کام ہو تو مجھے بتا دیں۔ نہیں، بھلا میں نے اب تمہیں کیا کہنا ہے، تم اپنی خالہ اور ماموں کے سامنے بہت شوخیاں مارتی ہو۔ نسیم مسکراتے ہوئے بولی۔ سب نے چائے پی اور اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ کمرے میں آ کر نسیم نے اپنا بریف کیس کھولا۔ نسیم یہ لو کپڑے اور چیزیں دیکھ لو۔ جی امی ابھی آئی، رقیہ کو برتن دھونے کا کہا ہوں۔ رقیہ سب برتن دھو دو۔ جی آپا میں برتن ہی دھونے لگی ہوں۔ ارے نسیم اب آپ بھی جاؤ۔ نسیم کی ماں نے آواز دی تو وہ جلدی سے آ کر امی کے پاس بیٹھ گئی۔ واہ نانو، بریف کیس تو بہت بڑا لے کر آئی ہیں۔ ندا نے کہا، سنبھالو اسے۔ نواسی اپنی نانو کے آس پاس بیٹھ گئی۔ نانو جلدی بریف کیس کھولیے نا۔ ارے کھولتی ہوں، تمہاری ماں تو آ جائے۔ امی تو آپ کے پاس ہی بیٹھی ہیں۔ میرے پیچھے آ کر بیٹھ گئی، مجھے کیا پتا بیٹھی ہے یا نہیں، ادھر آ کر سامنے بیٹھو۔ نسیم اپنی امی کے دائیں طرف آ کے بیٹھ گئی۔ اس کی ماں نے بریف کیس کھولا اور سونے کا سیٹ پکڑایا۔ یہ لو، سونے کا سیٹ ہے شافیہ کے لیے۔ واہ امی، آپ تو سیٹ کے ساتھ ساتھ نتھ اور ٹیکا بھی بنا لیں۔ نتھ تو ننیال والے ہی پہناتے ہیں، میں نے سوچا ساتھ ٹیکا بھی بنوا لوں، میری پہلی نواسی کی شادی ہے۔ امی یہ کیا آپ کے ہاتھ میں، دکھانا تو۔ صبر کرو، دکھاتی ہوں۔ نسیم تمہیں تو اپنے بچوں سے بھی زیادہ جلدی ہے۔ امی کی بات سن کر نسیم اور پروین دونوں ہنسنے لگی۔ بھابھی نسیم مجھے بھی سیٹ دکھانا۔ مسرت نے کہا، یہ لو، ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، اللہ پاک شافی کو پہننا نصیب کرے۔ آمین۔ یہ لو نسیم، یہ تمہارا سوٹ، یہ پہن کر چراغ جلانا اور پھر شافی کے ہاتھوں پر مہندی لگانا۔ نسیم اپنا سوٹ دیکھنے لگی، لال رنگ کا جوڑا تھا۔ نسیم میں نے بھی تمہاری شادی پر یہ سرخ رنگ کا جوڑا پہن کر تمہیں مہندی لگائی تھی۔ ہاں خالہ، ہمارے یہاں رواج ہے کہ پہلے بچے کی شادی یہ عورت اپنے میکے کا دیا ہوا سرخ سوٹ پہن کر ہی اپنے بچے کو مہندی لگاتی ہے۔ مسرت بولی۔ ندا بہت غور سے اپنی نانو کو دیکھ رہی تھی کہ نانو کب میرا سوٹ نکال کر امی کو پکڑاتی ہے۔ عدیل اور نوید کی نظریں بھی نانو پر جمی ہوئی تھی۔ میں سب بچوں کے لیے کپڑے لائی ہوں، ایسے گھور گھور کرنا دیکھو۔ یہ لو، یہ شافیہ کا لہنگا۔ سب لہنگا دیکھنے لگے۔ لہنگا اتنا خوبصورت تھا کہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شافیہ تو لہنگا دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ باجی لہنگا تو کافی قیمتی ہے۔ عشرت مسرت کے کان میں بولی۔ پھر سب کے کپڑے اور 50,000 نکال کر نسیم کی امی نے نسیم کو پکڑائے۔ سب بچے اپنے اپنے کپڑے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اقبال کو بھی سب کے کپڑے دکھائے گئے۔ اقبال کے بھی کپڑے تھے۔ خالہ جی میرا سوٹ تو رہنے دیتی۔ کیوں رہنے دیتی، تم میرے بیٹے نہیں ہو کیا؟ اقبال مسکرانے لگا۔ اقبال بھائی خالہ بہت کچھ لائی ہیں اور بہت اچھا لائی ہیں۔ مسرت بولی تو اقبال نے سارے لا دیا اور باہر گلی میں جا کر شامیانے لگوانے لگا۔ نسیم چیزیں سمیٹ کر رکھنے لگی۔ سب نے کپڑوں کی بہت تعریف کی مگر زبیدہ کچھ نہ بولی۔ وہ تو سونے کا سیٹ اور خصوصاً لہنگا دیکھ کر بہت ہی جالس ہوئی تھی۔ نسیم کی تو آج اپنے سسرال میں بہت عزت بن گئی تھی۔ نسیم آج بہت روب سے پھر رہی تھی، لیکن زبیدہ کو بہت تکلیف ہوئی تھی کیونکہ اس کے بیٹے کی شادی پر اس کا میکا صرف 5,000 دے کر گیا تھا۔ سب نے زبیدہ کو تانا دیا تھا کہ تمہارا میکا شادی پر کچھ لے کر نہیں آیا، لیکن نسیم کا میکا کھاتے پیتے گھرانے سے تھا اور نسیم کا بھائی کچھ نہ کچھ نسیم کو بھجواتا رہتا تھا۔ سب نسیم کی بھابھی کے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ بھابھی پڑھی لکھی اور فیشنیبل تھی۔ نسیم کی بھابھی کو دیکھ کر زبیدہ کا منہ بنا ہوا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میری بہو کوئی فٹنس کا پتہ ہے، لیکن زبیدہ کی بہو نسیم کی بھابھی کے آگے کچھ بھی نہ تھی۔ زبیدہ کی بہو بہاولپور سے آئی تھی جبکہ نسیم کی بھابھی کراچی کی تھی۔ نسیم اپنی بھابھی کی تعریفیں سن کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ سائرہ تم بور تو نہیں ہو رہی؟ نسیم نے بھاوت سے پوچھا۔ نہیں آپا، میں تو بہت انجوائے کری ہوں۔ نسیم کی بھابھی کو یہ ماحول بہت بھلا لگ رہا تھا۔ وہ پنجاب کی شادی پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ امی پنجاب کے لوگ کتنا مل جل کر رہتے ہیں۔
امی سائرہ کیا پوچھ رہی ہے؟ نسیم نے پوچھا۔ بیٹا تمہاری بھابھی یہاں کے لوگوں کی تعریف کر رہی ہے، اسے ماحول بہت پسند آیا، وہ پوچھ رہی ہے کہ یہ گاؤں ہے۔ نہیں سائرہ، یہ ٹوٹلی گاؤں نہیں ہے، یہاں کے لوگوں کا رہن سہن گاؤں جیسا ہے۔ یہاں سے تھوڑا آگے جاؤ تو گاؤں آتا ہے، میں جب بھی وہاں جاؤں تو ندا اور عائشہ بہت شوق سے میرے ساتھ جاتی ہیں۔ نانو مجھے سب چیزیں بہت پسند آئی ہیں، لہنگا بھی بہت اچھا ہے، کس کی پسند ہے یہ؟ شافیہ نے پوچھا۔ تمہاری مامی کی پسند کا ہے، شکر ہے کہ تمہیں پسند آ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مامی کی پسند ہو اور کسی کو پسند نہ آئے؟ شافیہ نے مامی کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ آپا آپ نے شاپنگ کہاں سے کی ہے؟ سائرہ نے پوچھا۔ ہم نے تو ادھر سے کی ہے، ہمارے گھر سے تھوڑی ہی دور ہے بازار۔ کتنی دور؟ اگر پیدل جائیں تو 10 منٹ لگ جاتے ہیں۔ مامی بازار چلیں؟ عائشہ نے پوچھا۔ اقبال نے اپنے بھانجے کو آواز دی۔ ابو ذرا آؤ، محلے سے چارپائیاں لے آئے۔ جی ماموں آیا۔ گھر کے سارے بچے ابو ذر کے پیچھے لگے تھے، وہ کبھی کسی بچے کو چھیڑتا تو کبھی کسی کو۔ ابو ذر آپ کا بیٹا ہے، بہت شرارتی ہے۔ مسرت مسکرا کے بولی، مجھے بہت اچھا لگا آپ کا بیٹا، اللہ کرے میرا بیٹا بھی ابو ذر کی طرح شرارتی ہو۔ اللہ معاف کرے مامی، ابو ذر جیسا تو نہ ہو۔ عائشہ مہندی کا تھال تیار کرتے ہوئے بولی، انشاءاللہ وہ میرے جیسا ہوگا۔ ابو ذر کمرے میں آ کر بولا، لو مامی، شیطان کمرے میں آ گیا۔ آنٹی آپ کا بیٹا میرے پاس بھاگ کر آتا ہے۔ ابو ذر بولا، ہاں میں بھی یہی دیکھ رہی ہوں۔ ابو ذر نے ہاتھ پھیلائے تو محمد علی بھاگ کر ابو ذر سے لپٹ گیا۔ عائشہ اب تم پکڑو۔ جی نہیں، میں تو کام کری ہوں۔ ہاں ہاں کرو کام، نوکرانیاں کام کرتے ہوئے اچھی لگتی ہیں۔ دیکھیں پھپھو یہ پاگل کیا کہہ رہا ہے؟ اوئے شرم کر، میری بھتیجی تو شہزادی ہے میری۔ اگر شہزادیاں ایسی ہوتی ہیں تو پھر نوکرانیاں کیسی ہوتی ہیں؟ جاؤ ابو ذر، تمہیں تمہارے ماموں بلا رہے ہیں۔ جی ماموں، چلو آؤ، چارپائیاں لینے چلیں۔ چلو عدیل نوید تم بھی میرے ساتھ آؤ۔ اقبال بولا تو عدیل اور نوید بھی اقبال کے ساتھ چلے گئے۔ ایک گھر کے آگے جا کر ابو ذر بولا، چلو عدیل تم دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ عدیل نے زور سے کنڈی کھٹکھٹائی۔ کون ہے اتنا بدتمیز؟ اندر سے ماسی شریفہ کی آواز آئی۔ شکر ہے میں نے کنڈی نہیں کھٹکائی۔ ابو ذر بولا، بھائی یہ ماسی بڑی لڑاکی ہے۔ کون لڑاکی ہے؟ ماسی شریفہ کی آواز آئی۔ ماسی یہ اپنی بہن کو لڑاکی کہہ رہا ہے۔ اچھا اچھا، کیا کام ہے؟ ماسی چارپائی لینی تھی۔ تو اقبال کے گھر سے آیا؟ ہاں ماسی میں نے ہی بھیجا ہے۔ اقبال دور کھڑے ہو کے بولا، اچھا اچھا اندر آ کے لے جاؤ۔ ابو ذر اور عدیل اندر چلے گئے۔ یہ چارپائی اٹھا لو، کلی نوی بنوائی ہے، دیکھنا بٹ نہ جائے۔ اچھا سنو، تمہیں لکھنا آتا ہے؟ جی۔ ابو ذر نے کہا، لو پاوے پہ ماسی شریفہ لکھ دو۔ ابو ذر ماسی کا نام لکھتے ہوئے ہنسنے لگا۔ تم کس کے بیٹے ہو؟ اپنی ماں کا۔ یہ تو مجھے بھی پتا ہے، تیری ماں کا نام کیا ہے؟ ماں کا نام بتا۔ مسرت نام ہے۔ اچھا تو تم میو کے بیٹے ہو؟ ابو ذر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ چل بے ہدایتہ، دانتی نکالے جا رہا ہے، دفع ہو جا۔ ابو ذر نے چارپائی اٹھائی اور دروازے سے نکلنے لگا۔ اماں ساتھ بستر تو دے دو، مہمان بغیر بستر کے چارپائی پر کیسے سوئیں گے؟ ماسی کی بیٹی بولی، تو مجھ سے زیادہ سیانی ہے، نہیں دینا بستر، یہ بہت مخول کر رہے تھے مجھ سے۔ ماسی کے بولتے بولتے بھی بیٹی نے عدیل کو بستر بھی پکڑا دیا۔ تینوں ہنستے ہنستے ماسی کے گھر سے چارپائی لیتے ہوئے آ گئے۔ محلے میں 3-4 لڑکے اور بھی جمع ہو گئے تھے۔ چاچا جی آپ گھر چلے جائیں، ہم چارپائیاں لے آئیں گے گھر۔ ہوبا کہنے لگا، نام تو اس کا یعقوب تھا پر سب اسے ہوبا ہوبا کہتے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا تم لے آنا۔ یہ کہہ کر اقبال گھر آ گیا۔ ابو ذر سمیت اور لڑکوں نے گلی میں خوب رونق لگائی۔ عدیل آپ سامنے والے گھر میں جاتے ہیں؟ نہیں، ان کے گھر سے کچھ نہیں ملے گا۔ دیما بولا، کیوں نہیں ملے گا؟ ابو ذر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چھیدی نے دروازہ کھولا تو ابو ذر ایک دم ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ سب لڑکے ہنس پڑے۔ چاچی چھیدی کے بال بکھرے ہوئے تھے، منہ ایسے جیسے کبھی دھویا ہی نہ ہو، ہاتھ میں نسوار پکڑی ہوئی تھی۔ کیا لینا ہے پتر؟ چاچی نے ابو ذر کے پاس آ کر پوچھا۔ چارپائی لینی تھی۔ پتر ہمارے گھر میں تو 3 ہی چارپائیاں ہیں، اسی پہ سوتے ہیں۔ کیا آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے؟ پانی تو ہے، پینا ہے دھو لا کر۔ نہیں پینا نہیں ہے، اگر ہے تو کبھی منہ ہی دھو لیا کرے۔ چل دفع ہو جائے یہاں سے، چاچی نے کہا۔ ابو ذر بھاگ گیا۔ سب لڑکے ہنستے ہوئے ابو ذر کے پیچھے بھاگ گئے۔
سب نے مل جل کر محلے سے چارپائیاں جمع کر لیں۔ جب ابو ذر نے صحن میں جا کر چارپائیاں بچھائیں تو عائشہ چارپائیوں پر لکھے ہوئے نام پڑھ کر بہت ہنسی۔ ابو ذر، کچھ چارپائیاں چھت پر بھی چڑھا دو۔ تمہارے کہنے پر نہیں، مامی کے کہنے پر چڑھاؤں گا۔ بیٹا چڑھا دو چھت پر، میں نہیں کہا۔ نسیم بولی۔ ابو ذر نے پہلے ماسی شریفہ کی چارپائی اٹھائی اور زور سے زمین پر ماری، پھر چھت پر لے گیا۔ جب ابو ذر چھت پر چارپائیاں چڑھا کر نیچے آئے تو نسیم نے جلدی سے پانی کا گلاس ابو ذر کو پکڑایا۔ ابو ذر نے پانی پی کر گلاس اس کو واپس کیا۔ پھر نسیم بولی، چلو بھی لڑکیوں، تم لوگ تیار ہو جاؤ، مہمانوں کو کھانا کھلانے کے بعد مہندی کا فنکشن شروع کر دینا ہے۔ عائشہ، ہم تیار ہو جاتے ہیں، کھانے کا کیا ہے، سونے سے پہلے کھا لیں گے۔ عارفہ شافیہ کی مینڈیاں کرتے ہوئے بولی۔ عارفہ اور عائشہ شافیہ کے ساتھ مینڈیاں کرنا، پھر بہنیں اور سہیلیاں مائیوں کے دوران میں ساتوں مینڈیاں کھول دینا۔ جی نانو، ساتھ ہی کی ہیں، عارفہ نے کہا۔ پھر سب لڑکیاں تیار ہونے لگی اور شافیہ کی مامی شافیہ کو تیار کرنے لگی۔ عارفہ، تمہارا لپسٹک کا کلر کتنا اچھا ہے، مجھے دینا۔ کون سی لپسٹک؟ عارفہ لاپرواہی سے بولی۔ وہی جو تم نے لگائی ہوئی ہے، یہ لو۔ عارفہ نے لپسٹک عائشہ کو دی اور وہ لگانے لگی۔ عائشہ نے بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے، چوڑی دار پاجامے کے ساتھ لمبی قمیص پہنی تھی، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عائشہ کے کھلے بال دیکھ کر عارفہ نے بھی اپنے بال کھلے چھوڑ دیے۔ ارے عارفہ، تم کیا بن گئی ہو، چلو جلدی سے بال باندھو اپنے۔ پروین اندر آ کر بولی تو عارفہ نے اونچی پونی ٹیل باندھ لی۔ ہاں، اب لگ رہی ہوں نا عارفہ، پہلے کے چاٹو سی بن گئی تھی۔ ماں کی بات سن کر عارفہ کو بہت غصہ آیا۔ آپا، بچیوں کو سب کے سامنے نہیں ڈانٹتے، بچیاں انسلٹ محسوس کرتی ہیں۔ سائرہ نے شافیہ کے ہاتھوں میں گجرے پہناتے ہوئے کہا۔ ہاں مامی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہماری ماں کو تو ڈانٹنے کا بھی پتہ نہیں چلتا، سب کے سامنے شروع ہو جاتی ہیں۔ عارفہ، اب تم بہت پیاری لگ رہی ہو، تمہارے کھلے بال اچھے نہیں لگتے، ماں نے تو ہمیشہ ٹھیک ہی بتانا ہوتا ہے نا۔ اتنے میں نسیم بھی سرخ چوڑا پہن کر اندر آ گئی۔ چلو، اب میری امی بھی آ گئی ہے، اب پتہ نہیں مجھے کیا کہنے لگے، ماں نے تو ویسے ہمیشہ ٹھیک ہی کہنا ہوتا ہے۔ تیار ہو گئی عائشہ، ادھر منہ کرو۔ عائشہ نے ڈرتے ڈرتے اپنا منہ نسیم کی طرف کیا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ عائشہ خوش ہو گئی۔ جب نسیم نے شافیہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ شافیہ بہت پیاری لگ رہی تھی، سب پھپھیاں خالہ اس کے صدقے واری جا رہی تھیں۔ مامی، آپ اس کو نت بھی پہنا دو۔ نہیں عائشہ، نت کل پہنے گی، مہندی یہ چھوٹا سا ٹیکا اچھا لگتا ہے۔ چلو مامی، جیسے آپ کی مرضی۔ چلو بھی لڑکیوں، سب باہر چلو، محلے والی ابھی آنے والی ہیں۔ پروین نے کہا تو لڑکیاں اٹھ کر باہر آ گئیں۔ لاؤ عائشہ، میں ڈھولک بجاتی ہوں۔ مسرت بولی۔ لو پھپھو، آپ بجاؤ ڈھولک۔ مسرت نے دیکھا کہ عشرت زبیدہ کے پاس بیٹھی ہے اور نیچے زمین پر آ کے نہیں بیٹھ رہی گانوں کے لیے۔ عشرت، ادھر آؤ، ادھر کون سا سیلاب آیا ہوا ہے؟ پھپھو، گانا کون سا گائیں؟ کوئی سا بھی گا لو۔ سب لڑکیاں گانے گانے لگی۔ مہندی کے گیت بہت اچھے لگ رہے تھے۔ ڈھولک بجتی دیکھ کر ماسی رحمتیں بھی خوشی سے آ کر ڈھولک کے پاس بیٹھ گئی۔ ماسی، اب تم ٹپے گانا۔ اتنے میں رامین اور مریم اپنی دادی کے ساتھ آ گئیں۔ نسیم ان کو بہت اچھی طرح ملے۔ کچھ دیر میں سبھی مہمان آ گئے تھے۔ سب عورتیں باہر شامیانوں میں جا کر بیٹھ گئیں۔ جب زبیدہ کی نظر اسٹیج پر پڑی تو اسٹیج کو دیکھ کر وہ جل کے کوئلہ ہو گئی، لیکن مسرت اسٹیج دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ شکر ہے بھائی اقبال نے اسٹیج کا انتظام کر لیا، اگر یہ نہ ہوتا تو بھابھی نسیم کی بھابھی کیا سوچتی کہ شافیہ کی پھپھیوں کو کچھ پتہ نہیں۔ لڑکیوں، شافیہ کو جلدی سے باہر لے کر آؤ۔ مسرت نے کہا۔ جی پھپھو، بس لے کر آنے لگے۔ عائشہ بولی۔ پھر شافیہ کی بہنوں اور کزنوں نے سرخ رنگ کا دوپٹہ کونے میں پکڑا تھا جس کے نیچے شافیہ آہستہ آہستہ آ رہی تھی۔ جب شافیہ اسٹیج کے قریب پہنچی تو اس کی خالہ نے جلدی سے اس کو اسٹیج پر چڑھا دیا۔ جب شافیہ بیٹھ گئی تو سبھی محلے والے کہنے لگے، ماشاءاللہ، دلہن کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ اسٹیج پر شافیہ کے ساتھ اس کی امی اور نانو بیٹھ گئی۔ سب لڑکیوں نے مہندی کے تھال پکڑے ہوئے تھے، کسی نے غرارہ پہنا تھا تو کسی نے چوڑی دار پاجامے کے ساتھ قمیص پہنی تھی۔ پھر مہندی کے تھال لا کر اسٹیج پر رکھ دیے گئے۔ سب سے پہلے شافیہ کی بہنوں اور سہیلیوں نے شافیہ کی مینڈیاں کھولی۔ سب سے پہلے شافیہ کی نانی نے شافی کی مہندی لگائی، پھر مٹھائی کھلا کر 500 کا نوٹ اس کے سر پر سے وار دیا۔ پھر نسیم نے اپنی بیٹی کو مہندی لگائی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ نسیم نے شافیہ کو مٹھائی کھلا کر اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ سب شافیہ کی تصویریں اور ویڈیو بنا رہے تھے۔ نسیم نے شافیہ کے سر سے پیسے وارے اور اسٹیج سے اتر آئی۔ پھر پھپھو، خالہ، تائی اور مامی نے شافیہ کے مہندی کی رسم کی۔
پھر سب محلے والیاں مہندی لگاتی چلی گئیں۔ سب شافی کے سر سے پیسے وار کر کام والی کو دے رہے تھے۔ شافیہ کے ماموں نے سب سے زیادہ پیسے وارے تھے۔ پھر شافیہ کے تائے نے شافیہ کے سر پر سے پیسے وارے۔ جب اس نے ایک سے 2 مرتبہ پیسے ڈالے تو زبیدہ کو غصہ آ گیا اور اس نے اسٹیج پہ جا کے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب بس بھی کرو، فضول پیسے ہیں تمہارے پاس کیا؟ وہ بیچارہ شرمندہ سا ہو کر اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ یہ سب مسرت کو بہت برا لگا۔ وہ کچھ بولنے لگی تھی کہ مسرت کی بڑی بھابھی نے اس کو خاموش کرا دیا۔ چھوڑو مسرت، مہندی کا فنکشن خراب ہوگا، نسیم اور اقبال پریشان ہوں گے۔ وہ پہلے ہی پریشان ہے، بیٹی کو رخصت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بڑی بھابھی کی بات مسرت کی سمجھ میں آ گئی اور وہ نسیم کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جب سب نے شافیہ کے مہندی لگا دی تو لڑکیاں ڈانس کرنے لگیں۔ لڑکیوں کے ڈانس نے مہندی کے فنکشن کی رونق دوبالا کر دی۔ چلو ماسی، ہم بھی گدا پائیں۔ مسرت نے ماسی رحمتے سے کہا۔ پھپھو، وہ کیا ہوتا ہے؟ ندا نے پوچھا۔ بیٹا، عورتیں دائرہ بنا کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور پھر تالیاں بجاتی ہیں۔ درمیان کے دائرے میں 2 عورتیں لڈیاں ڈال کر روایتی قسم کا ڈانس کرتی ہیں جسے گدا کہتے ہیں۔ نہیں مسرت، آج کل کی بچوں کو کیا پتا کہ گدا کی ہوتا ہے؟ آج کل تو لڑکیاں گانے لگا کر اپنے ہونٹ ہلاتی ہیں اور پھر تصویریں بنا کر ٹنٹو پر لگا دیتی ہیں۔ میں تو ٹنٹو دیکھ کر کہتی ہوں کہ دور فٹے منہ تھاڑا، کوئی کمدہ کام کر لیا کرو۔ مسرت نے ہنستے ہوئے ماسی کو بتایا۔ ماسی، اسے ٹنٹو نہیں، ٹک ٹاک کہتے ہیں۔ ہاں ہاں وہی، یہ بتاتی تو ہیں کڑیاں مجھے، پر بڑی بری لگتی ہیں۔ چلو آؤ، ہم اور تم گدا پاتے ہیں۔ سب لڑکیاں دائرہ بنا کر کھڑی ہو گئیں اور ماسی رحمتیں اور باجی منظورہ بولیاں بولنے لگی۔ بہری برسی کھٹن گیاسی، کھٹ کے لے آندے چابی، دل وچ سادی ہے چاند جے میری بھابی۔ ماسی نے سائرہ کی طرف اشارہ کیا۔ ماسی کی بولی سن کر سائرہ ہنس پڑی۔ پھر اسی طرح ناچ گانے میں کافی وقت ہو گیا۔ ماسی نے عائشہ سے پوچھا، ٹائم کیا ہوا ہے؟ 1 بج گیا ماسی۔ او اللہ تیرا بھلا کرے، بڑا ٹائم ہو گیا، گھر بھی جانا ہے، اب بس کر دے۔ پروین، شافیہ کو اندر لے جاؤ۔ اچھا آپا۔ بات سن پتر، ماسی رحمتیں نے پروین کو روکتے ہوئے کہا، کڑی کو سلا دینا، کل اس سے سارا دن بیٹھنا ہے۔ ٹھیک ہے ماسی۔ پروین شافیہ کو لے کر اندر آ گئی۔ شافیہ، کپڑے بدل کر سو جانا۔ خالہ، میرا دل بہت خراب ہو رہا ہے۔ بیٹا، سب نے مٹھائی کھلائی ہے نا، اس لیے میں تمہیں جوس پلاتی ہوں، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ پروین، سب عورتیں اپنے گھروں کو جا رہی ہیں، سب کو بتاشے دے دو۔ نسیم کمرے میں آ کر بولی، جی آپا، میں باہر آنے والی تھی، شافیہ کا دل خراب ہو رہا ہے، آپ اس کو جوس لا دیں۔ یہ کہہ کر پروین نے ایک بڑی سی پرات اٹھائی اور اس میں مہندی اور بتاشے رکھے۔ پروین اور مسرت عورتوں کو بانٹنے لگی۔ اے نسیم، میری گل تو سن۔ جی ماسی۔ میری بیٹھک خالی ہے، اپنے بھائی اور بھابھی کو میری بیٹھک میں بھیج دینا، وہ آ کر ادھر سو جائیں گے۔ ماسی، مہربانی تیری۔ مہربانی کس بات کی، ہم سائے ماجا ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر ماسی اپنے گھر چلی گئی۔ سبھی عورتیں بھی اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ پروین شافیہ کے کمرے میں آئی تو وہ بہت نڈھال سی بیٹھی تھی۔ بیٹا، جوس پی لیا؟ نہیں خالہ، امی نے جوس لا کر نہیں دیا۔ پروین کمرے سے باہر گئی اور فریج سے جوس لا کر شافیہ کو دیا۔ شافیہ نے جوس پیا۔ اب کچھ دل ٹھیک ہوا؟ ہاں خالہ، اب بہتر ہے۔ اب تم سو جاؤ، میں تمہیں کل صبح نار منگوا کر دوں گی۔ ٹھیک ہے۔ پروین بھی شافیہ کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ سبھی مہمان بھی سونے لیٹ گئے تھے۔ جب نسیم سونے کے لیے لیٹی تو اسے خیال آیا کہ کل اس کی بیٹی پرائی ہو جائے گی۔ ابھی کل ہی کی بات لگتی تھی جب شافیہ پیدا ہوئی تھی اور اب اس کی شادی بھی ہونے لگی ہے۔ نسیم کو وہ وقت یاد آیا جب شافیہ نے چلنا شروع کیا تھا تو نسیم نے پورے محلے میں جلیبیاں بانٹی تھیں۔ اب میری بیٹی مجھ سے جدا ہو رہی ہے۔ نسیم کا دل گھبرایا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا نسیم، اب تک سوئی نہیں؟ نسیم کی ماں نے پوچھا۔ کچھ نہیں امی، آپ سو جائیں۔ تم پریشان مت ہو، تم بھی 15 کی تھی جب میں نے دل پر پتھر رکھ کر تمہاری شادی کر دی تھی۔ بیٹیاں سب کو پیاری ہوتی ہیں، مگر اللہ کا حکم بھی تو ماننا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی تھی۔ اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اب سو جاؤ۔ امی کے کہنے پر نسیم لیٹ گئی، پر اس کو نیند نہ آئی۔ کچھ دیر میں اس کی آنکھ لگی تو خواب میں بھی وہ شافیہ کا بچپن ہی دیکھتی رہی۔ پھر نسیم کی آنکھ کھل گئی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ نسیم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میرے مالک، میری بچی کو خوش رکھنا اور میری سب بیٹیوں کے مقدر بہت اچھے کرنا۔ معزز سامعین،
جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔